اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20واں پارہ حاضر خدمت ہے۔ اس میں سورہ نمل کی بقیہ 34 آیات ہیں، سورہ قصص مکمل ہے اور سورہ عنکبوت کی پہلی 44 آیات اس کے اندر شامل ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے آفاق و انفس کا مشاہدہ اور فطرت کے دلائل کے حوالے سے ایمان لانے کی ترغیب دلائی ہے۔ آغاز بھی ہوتا ہے 20ویں پارے کا امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے بنائے یہ زمین اور آسمان، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر خود ہی فرمایا پس ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے یہ پر رونق باغ اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو جو ہم اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، تو غور کرو کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ناانصاف ہیں، غور نہیں کرتے اور انصاف نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے کہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے کہ جس زمین کے اندر نہریں جاری کر دیں، وجعل لها رواسیا، اور کون ہے کہ جس نے زمین پر یہ بوجھ پہاڑوں کی شکل میں رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے کہ جس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے اس بات سے کا علم نہیں رکھتی۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اور کون ہے جو کسی بے قرار اور مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے کہ جو اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا با اختیار بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی تم نصیحت پکڑتے۔ اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو تمہاری بحر و بر کی تاریکی میں تمہیں رہنمائی کرتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس بات کی خوشخبری دیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور کون ہے کہ جس نے مخلوق کی تخلیق کی ابتدا کی اور دوبارہ اس کو دہرائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تو زمین و آسمان سے رزق فراہم کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ انداز ہے کہ آفاق و انفس میں غور کرو اور اپنی فطرت سے دلیل لو کہ کیا کوئی اور ہستی ہے کہ جو اس پورے نظام کو بنانے اور چلانے والی ہے اور اس کے اندر سازگاری جو ہے وہ پیدا کرنے والی ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کی اگر فطرت صالح ہو اور اس کے اندر کجی نہ آئی ہو تو یقیناً انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ آگے ایمان بالآخرت پر بھی اللہ نے زور دیا، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی ان کی فہم و فراست سمجھ بوجھ آخرت کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ تھک ہار کر رہ گئی ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ آخرت کے بارے میں کچھ شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کے حوالے سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں، یعنی یہ کہ ان کی جتنی بھی سمجھ بوجھ ہے، فہم و فراست ہے، وہ بالکل ناکارہ ہو گئی ہے، تھک گئی ہے۔ آخرت کے بارے میں ان کا جو ہے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں، حالانکہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور وہی دن ہوگا جو ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ جیسے فرمایا ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن جو ہے وہ وہی ہوگا۔ اور اس کے اور آخرت کے حوالے سے تو یہ بالکل ایسے جیسے اندھے ہو گئے، اس لیے کہ دنیا محبوب ہے، یہاں کی چودراہٹ محبوب ہے، اور یہاں کا مال و متاع محبوب ہے، اولاد ہے اور رونقیں ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے
اسی کے اندر اس طرح کھو گئے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے ان کا تصور اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کے گھر میں پلے بڑھے اور جوانی میں ان کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا اور وہ خطا تھی اور انہوں نے اللہ سے استغفار کیا اور بالآخر وہاں سے چلے گئے اور جو ہے مدین پہنچے۔ جب مدین پہنچے تو بالکل ایک علیحدہ دیس تھا، تھکے ماندے تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا اور پریشانی کی حالت میں تھے۔ اس وقت انہوں نے جو احتیاج کی کیفیت ان کے اندر تھی، اور یہی احتیاج کی کیفیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ان کے الفاظ ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، اے میرے رب، تو جو خیر جو بلائی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ انسان کو واقعتاً یہ ہے کہ یہ کیفیت اپنے اندر طاری ہونی چاہیے کہ اصل میں ہم تو محتاج ہیں، ہم اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہیں، جو خیر جو بلائی ڈال دے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کرے۔ آگے چل کر فرعون کی حاکمیت کا دعویٰ ہے، اور فرعون نے کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے میرے دربار والو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا تمہارا اور کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ یہ جو دعویٰ تھا اس کا سیاسی حاکمیت کا دعویٰ تھا کہ یہاں کا حکمران میں ہوں اور میرا ہی حکم یہاں چلے گا، اور یہ تھا گویا اللہ کے مقابلے میں اپنی ایک فرد کی جو حاکمیت کا دعویٰ ہے، جبکہ اللہ ہی ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ تو فرعون کا یہ جو دعویٰ تھا وہ سیاسی حاکمیت کا دعویٰ تھا، اور یہ حاکمیت کا دعویٰ چاہے فرد کا ہو یا عوام کا ہو، یہ بہرحال اللہ کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہے، کیونکہ حاکم حقیقی وہ اللہ ہی ہے۔ اسی طرح قارون کا ذکر آتا ہے۔ قارون کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل ہی کا فرد تھا اور بہت مالدار، بڑا پیسے والا انسان تھا، اور اس شخص نے بہرحال فرعون کا اعلی کار بن کر بہت پیسہ کمایا، بہت مال کمایا، اور یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ وہ الماریوں کے اندر جو بند تھے اس کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں اور اتنی وزنی تھیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے بہت سے مزدور آتے تھے، وہ صرف ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے، یعنی اس قدر وہ مالدار انسان تھا، لیکن کردار نام کی چیز اس کے اندر نہیں تھی، لہذا اس کا جو مال اور دولت تھی، اور یہی چیز انسان کو جو ہے حق سے جو ہے بہکا دیتی ہے۔ اور جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو تانے دیتا ہے، عیب چینی کرتا ہے، اور وہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ فرمایا وتحبون المال حبا جما، اور تم مال کو اس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ تو ایسی کیفیت اس شخص کی تھی کہ یہ مال کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ اس کی قوم نے اس کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھ بھلائی کر جیسا اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ نے تجھے اتنے مال و دولت دی ہے، تو بھی آگے اس کا تقسیم کر۔ ہماری اپنی قوم ہے، اس میں غریب لوگ ہیں، اس میں جو ہے غربا ہیں، اس میں جو ہے غلام طبقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لہٰذا تو اس دولت کو تقسیم کر، اور دیکھ زمین میں فساد نہ مچا اور اس کی چاہت نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس نے کہا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے میرے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، یعنی یہ کہ میری ذہانت، فطانت، میری جو ہنر مندی اور قابلیت ہے، میری پلاننگ ہے، میری اسٹریٹجی ہے، یہ اس کی بنیاد پر ملا ہے۔ یہی در حقیقت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کو اللہ کا انعام نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے یہ میری ذہانت، میری قابلیت، میری پلاننگ اور میری اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے کہ مجھے ملا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں نے اتنی محنتیں کی ہیں آج اس کو کوڑیوں کے بھاؤ تمہارے اندر تقسیم کر دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو 20ویں پارے کے بیان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ قارون جس کے پاس بے انتہا دولت تھا وہ بنی اسرائیل ہی کا آدمی، لیکن فرعون کا اعلی کار تھا اور بہت ہی پیسے والا انسان تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ اتنی دولت، اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ، کاش ہمیں بھی اتنا پیسہ ملا ہوتا۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، یہ تو بڑی قسمت والا ہے، قسمت کا دنی ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا تو پھر ان کی نگاہیں کھلی اور کہنے لگے کہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام سے بچا لیا ہے۔ اور گویا کہ یہ بات اللہ نے بتائی کہ دیکھو مال و اسباب جو ہے وہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، کسی کو اللہ دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن، دولت جو ہے ڈھلتی چھاؤں ہے۔ لہٰذا تم اس بات کا احساس کرو کہ اگر زیادہ دولت کے نتیجے میں تم ناکام ہو گئے اللہ کی نگاہ میں تو پھر گویا کہ پھر اس کی سزا پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ لہٰذا اس پر جب انہوں نے ان لوگوں نے یہ کہا کہ کہ ہمیں بھی ملی ہوتی اور یہ بڑا قسمت کا دھنی ہے اور بڑے نصیبے والا ہے، تو کچھ سمجھدار جو لوگ تھے انہوں نے ان سے کہا وقال الذین اوتوا العلم، کہنے لگے وہ لوگ کہ جنہوں سمجھ حاصل تھی، ویلکم، تمہارا بیڑا غرق، تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا دیا جو اجر ہے وہ بہت بہتر ہے اس شخص کے حق میں جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کا۔ یعنی یہ کہ اس کے مقابلے، اس دولت اور سرمایہ کے مقابلے میں اللہ کا دیا اجر بہت بہتر ہے، اور یہ اجر ان کو دیا جاتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے ادا کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر ان کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کے تقاضے میں یقیناً انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن انسان اگر اس پر ثابت قدم رہے، صبر کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے فتح کے راستے کھولتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو دنیا کی چکا چوند کے مقابلے میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، قناعت حاصل کرنی چاہیے اور حلال پر اکتفا کرنا چاہیے، اور دنیا کے اس چمک دمک سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے مرعوب نہ ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عنکبوت میں اس کی پہلی 44 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو ایمان صرف چند کلمات کا نام نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو گویا تم بخشائے ہو۔ ایمان ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ بہرحال جیسے ہر چیز کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی تقاضے ہیں، اللہ کی پہچان، اس کی محبت، اس کی اطاعت و فرما برداری، رسولوں پر ایمان لانا، ان کا اتباع کرنا، انہی کے راستے پر چلنے کی جد و جہد، قرآن اور اس کا اتباع کرنا اور قرآن کی پیروی کرنا، دین کی دعوت میں حصہ لینا، دین کی اقامت کے اندر اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ البتہ اس کے اندر آزمائش ضرور آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یقیناً آزمائشیں آئیں، حضور اور صحابہ پر بھی آئیں، لیکن یہ جو آزمائشیں آتی ہیں شروع میں باطل جو ہے وہ تمسخر، استہزاء، یہ بس چند نوجوان ہیں، بس ان کو ذرا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں، ہمارا نظام بڑا مضبوط ہے، پہلے استہزاء کے انداز میں۔ جیسے حضور کے بارے میں کہا کہ شاعر ہیں، یہ مجذوب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جو اس طرح کی باتیں، یہ کوئی ساحر ہیں۔ لیکن یہ کہ جب انہوں نے محسوس ہوا نظام کونا کے پاسبانوں، یہ معرض انقلاب میں جس کو ہم مشت غبار سمجھتے تھے، یہ تو ایک آندھی کی شکل میں ہمارے پورے نظام کو چولہے ہلا دے گی، تو پھر وہ تشدد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت بلال پر، حضرت خباب پر، حضرت یاسر پر، ان کے جو ہے گھر والوں پر سخت ترین تشدد کیا۔ پھر دیکھا اگر تشدد سے نہیں باز آتے تو پھر جو ہے ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، مال و زر کے ذریعے سے ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، جیسے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ سوشل، حضور کے ساتھ کہ شیب بنی ہاشم کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا۔ تو باطل ہمیشہ مختلف جو ہے، ہمیشہ انداز اختیار کرتا ہے، کسی یہ دولت جو ہے اس کی اثر پذیری جو ہے وہ کم ہو جائے اور یہ پھیلنے نہ پائے۔ بہرحال اس کے اندر، اس آزمائش کے اندر اللہ نے فرمایا کھوٹے کھرے کی پہچان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کون واقعتاً مومن ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ایمان رکھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے، صرف دو بول پڑھنے پر گویا کہ وہ چھوٹ جائیں گے آخرت میں، وهم لا یفتنون، اور یہ کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے تو ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو ظاہر ہے یقیناً ظاہر کر کے رہیں گے وہ بھی کہ جو سچے ہیں اور وہ بھی کہ جو جھوٹے ہیں، یعنی جن کا ایمان پختہ ہے اور جن کا ایمان کمزور ہے، ہم یقیناً اس بات کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہم ظاہر کر کے رہیں گے ان کو بھی جو ایمان لائے اور ان کو بھی کہ جو منافق تھے، یعنی جو کہ وہ اس آزمائش کے اندر پیچھے رہ گئے اور پسپائی اختیار کی
تقاضے دین کے آئے تو اس میں جو پیچھے سے پیچھے چلتے گئے۔ اہل ایمان جو ہے ظاہر بات ہے ان کے سامنے بھی یہ تقاضے تھے، لیکن انہوں نے جو عین مزدار کے اندر کود کر جو ہے ان تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خباب ثابت قدم رہے، صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت قدم رہو اس لیے کہ ان سے گناہ جھڑتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور انسان کا مقام اور مرتبہ جو ہے بڑھتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اقبال بھی کہتا ہے تجھے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لیکن منافقین کے سامنے جب یہ تقاضے آئے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، تو پھر انہوں نے پسپائی اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ بس جو کام ہمارے لیے آسان ہے بس وہی تو ہم کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ لہٰذا انہوں نے بندگی تو اختیار کی لیکن کنارے کنارے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے، عین مجدھار میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ہے جس کے لیے جان مال کھپانا پڑتا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنارے پر آسودگی ہے، بس وہیں تک ہم رہیں گے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی آزمائش سے جو ہے لبریز ہے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ حق کی دعوت پر جو ہے استقامت کے ساتھ جڑا رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال دی ہے کہ شرک ایسے جیسے مکڑی کا جالا ہے کہ انسان اول تو اللہ کو اپنا حمایتی بنائے، کارساز بنائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا شاید اللہ کے ساتھ بڑا قرب ہے، یہ ہماری سفارش کر لیں گے، یہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے، لہٰذا ان سے دعائیں مانگتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے۔ یہ تو مثال ایسی ہے جو اللہ نے فرمائی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حمایتی بناتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی اتخذت بیتا، جو بناتی ہے اپنا گھر، یعنی مکڑی اپنا جالا جیسے بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں مکڑی کا جو جالا ہے بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ایک گھر ہے، لیکن یہ کہ اگر انگلی بھی لگا دی جائے تو انگلی کے ساتھ وہ لپٹا آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بہت ہی کمزور ہے۔ گویا کہ یہ جو جتنا بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حمایتی بنانا، کارساز بنانا، ان سے دعائیں کرنا اور ان کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یہ ایسے ہے جیسے یہ پورا سبجیکٹ اتنا کمزور ہے، یہ پورا عقیدہ اتنا کمزور ہے، یہ شرک کا سارا جال اتنا کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا راستہ اپنانے کے لیے اہل ایمان کو ترغیب دلائی اور کہا ہے کہ دیکھو یہ جان لو کہ بہرحال یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھری راہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو جو ہے دعوت دی، بندگی کی دعوت دی، خبردار بھی کیا، خوشخبری بھی سنائی، اور جنت کی بشارت بھی دی، اور آخرت کے بارے سے بھی جو ہے خبردار کیا، اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ بھی دیا، اور اپنے ساتھیوں کو صبر و استقامت کی تلقین بھی کی، اور ڈٹ جانے کی تلقین کی، اور پسپائی اختیار نہ کرنے کی تلقین کی۔ لیکن قوموں نے ہمیشہ ان کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ جو داعیان حق تھے ان کی کردار کشی بھی کی، اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے، مل کر سازشیں کی کہ کہیں یہ دعوت جو ہے پھیل نہ جائے، اور اسی طریقے سے جو انبیاء کے جو پیروکار تھے وہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ ہم تمہیں جو ہے سولی پر چڑھا دیں گے، ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور واقعتاً ان کے ساتھ وہ عمل بھی کیا۔ لہٰذا یہ حق و باطل کی کشمکش یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھری راہ ہے، اور اس پر چلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ اس دعوت پر چلتے ہیں، اور اسی لیے سورہ عنکبوت کے شروع میں یہ بات سمجھائی گئی کہ صرف انسان کے لیے دو بول پڑھ لینے سے اس کی گلو خلاصی نہیں ہو جائے گی، بلکہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اور اس پوری صورت کے اندر جو ہے اسی چیز کو جو ہے نمایاں کیا گیا ہے کہ تم مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہو، نتیجہ جو ہے اللہ پر چھوڑو۔ جیسے کہ شاعر کا شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں حضرت یاسر کو کس طریقے سے آزمایا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں 4 علیحدہ رسوں سے جو ہے باندھ کر اور گھوڑوں کے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مختلف سمت میں دوڑایا گیا، اور ان کے پورے جسم کے جو ہے پرخچے اڑ گئے۔ حضرت بلال کو صحرا کے اندر ننگی پیٹھ لٹھا دیا گیا اور بھاری پتھر ان کے جو ہے ان کے جسم پر رکھ دیا گیا، اور پھر بھی لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ حضرت خباب بن ارد کو
ننگی پیٹھ انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور جس سے ان کی جو ہے وہ کھال جلی اور کھال کے چربی پگھلی اور چربی کے پگھلنے سے ان کی جو ہے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ثابت قدم رہے، اور اگر وہ تھوڑا بہت ان کے اندر وہ ارتعاش پیدا ہوا، تزلزل پیدا ہوا، جیسے حضرت خباب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ وہ کعبے کی دیوار کے سائے میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور کہا، اپنی ننگی پیٹھ دکھائی، حضور سے کہا کہ حضور کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی یہ کہ ہمارا جو حال ہو رہا ہے کیا اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر جو ہے ناگواری کے اثرات تھے، آپ کا چہرہ تمتما اٹھا، کہا کہ اے خباب، یقیناً آئے گی اللہ کی مدد، تم سے پہلے وہ لوگ بھی آئے کہ جن کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا، ان کے سروں پر آرے چلا دیے گئے، تم سے پہلے وہ لوگ بھی آئے کہ جن کے جسموں کو کافروں نے جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے ان کے جسم کو، ان کے گوشت کو کھیڑ دیا گیا۔ اے خباب، تم بہت جلدی مچا رہے ہو، صبر و استقامت سے کام لو، وقت آئے گا کہ ایک عورت اگر چلے گی، صنعاء سے چلے گی اور آئے گی مدینے کی طرف، تو سوائے اللہ کے ڈر کے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی امن ہوگا، سکون ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، یقین اللہ کی مدد آئے گی، اور اسلام جو ہے وہ فتح مند ہوگا، سرخرو ہوگا۔ لیکن اس وقت موقع یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو اور ڈٹے رہو اور پسپائی اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس حق و باطل کی کشمکش میں اللہ ہمیں چنے اور ثابت قدم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔